مسیح یسو میں میری طرف سے سب کو سلام۔ پیپل آف گاڈ چینل میں خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، اور آج جو آپ اپنے لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو خدا کے کلام سے جو بھی سکھانا چاہتے ہیں، جو بھی بتانا چاہتے ہیں خدا کی سچائی کو، آج ہم آپ سے خدا کے کلام کو جو ہے سنیں گے۔ اور آپ کہاں سے سر تشریف لائے؟ تو آج پھر کون سا میسج آپ اپنے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، کلیسیا کے لوگوں کو؟ دعا کی طرف سے۔ تو آئے ہم خدا کے خادم پاسٹر ندیم صاحب سے خدا کا کلام سنتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ میں شکر گزار ہوں پیپل آف گاڈ چینل کا، اور ابھی جناب پاسٹر طارق صاحب کا، اس کے بعد پاسٹر بابر صاحب کا، اور جتنے پیپل آف گاڈ کے اندر انتظامیہ ہیں یا ٹیم ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پر آ کر فاقت کر سکیں اور خدا کا کلام جو ہے وہ شیئر کر سکیں۔ تو ہم ان ساری باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خاص کر جتنے بھی پیپل آف گاڈ چینل دیکھ رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آج سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند اس ٹیم کو، پیپل آف گاڈ چینل کو، اور جتنے بھی اس میں ورک کرتے ہیں خدا کے خادم، ان سب کو خدا برکت دے۔ تو آج چند ایک منٹ کے لیے میں خدا کا کلام شیئر کروں گا دعا کے تعلق سے۔ جس طرح بھی خدا کے خادم نے کہا، میرا نام پاسٹر ندیم جارج ہے اور میرا تعلق لکھوڈیر سے ہے، لکھوڈیر لاہور سے ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ساری ٹیم کا۔ تو مختصر ہم خدا کے زندہ مقدس کلام میں دعا کے تعلق سے دیکھیں گے زبور 145 اور اس کی ہم 18 اور 19 آیت کو دیکھیں گے۔ کلام مقدس کے اندر یوں لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہیں جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مرادیں پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند کے زندہ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج میں بتاؤں گا، دعا تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ زبور نویس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی ایک دعا ہماری وہ ہے جو ہم فرضی کرتے ہیں۔ عموماً لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب صبح ہوتی ہے، صبح کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ شارٹلی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری فرضی دعا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو شام کو دعا کرتے ہیں، تو وہ بھی بہت شارٹ دعا کرتے ہیں یا 4 بیٹھے دعا کرتے ہیں۔ لیکن بائبل کے اندر 2 دعاؤں کا ذکر ہوا ہے کہ خدا ان کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان کے قریب جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا کے اندر سچائی نہیں ہوتی۔ اگر ہم سچائی سے دعا کریں تو کلام فرماتا ہے کہ خدا ان کے قریب ہے۔ تو آج بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، تو میں ان کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم دعا کریں تو فرضی دعا نہ کریں، چلتے ہوئے دعا نہ کریں، یا کھڑے ہوتے دعا نہ کریں، صرف عارضی ٹمپریری دعا نہ کریں، بلکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو سچائی کے ساتھ دعا کریں گے خدا ان کے قریب ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو جن لوگوں نے سچائی کے ساتھ دعا کی ہے، خدا آگ کی بھٹیوں میں بھی ان کے ساتھ رہا، خدا شیروں کی مان میں بھی ان کے ساتھ رہ گیا۔ خدا نے کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ بھائی صاحب، جو سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو میں شارٹلی یہ کہوں گا کہ ہماری جو دعا ہے وہ سچائی سے دعا ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر بہت سارے ایسے خادم ہوئے ہیں، ایسے لیڈر ہوئے ہیں، ایسے نبی ہوئے ہیں جنہوں نے سچائی کے ساتھ خدا کی راہ پر دعا کرنا شروع کیا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم سچائی سے دعا کریں گے تو کبھی بھی خدا جو ہے وہ ہمیں گرا ہوا رہنے نہیں دے گا، بلکہ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ خدا ان کی مرادوں کو پوری کرے گا۔ تو اگر ہم سیموئیل کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ جب ہنا ایلی کین کے پاس جب ہیکل کے اندر دعا کر رہی تھی،
تو اس کے محض ہونٹ ہل رہے تھے لیکن اس کے دل سے دعا نکل رہی تھی. حالانکہ وہ لفظوں کو بیان نہیں کر رہی تھی لیکن وہ دل سے دعا کر رہی تھی، یعنی سچائی کے ساتھ دعا کر رہی تھی. حالانکہ اس وقت خدا کا خادم ایلی کہن جو تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ تو ابھی صبح ہی ہوئی ہے تو نشے میں آ گئی ہے. لیکن اس نے کہا کہ تو مجھے ایسی عورت نہ جان، بلکہ میں تو بڑے دکھوں سے چور ہوں. تو لکھا ہے کہ جب اس نے اپنے دل کو ایلی کہن کے آگے کھولا تو ایلی کہن نے بھی پھر اس کے لیے برکت چاہی اور اس کو کہا کہ جا آئندہ سال خدا تجھے برکت دے گا. تو یعنی سچائی سے اس نے دعا کی. تو کلام میں لکھا ہے کہ پھر خدا نے اس کو ایک نبی دیا، یعنی سیموئیل نبی، جس کے لیے اس نے کہا تھا کہ جو خدا مجھے اولاد دے گا میں خدا کے گھر میں اس کو چھوڑ جاؤں گی. تو میری بہنوں، کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہو بھائی ہو تو کبھی بھی وہ رکا نہیں رہے گا اگر ہم سچائی سے دعا کریں گے. ہم فرضی دعا کریں گے تو جتنے بھی سال آپ دعا میں گزار دیں خدا کبھی بھی آپ کی نہیں سنے گا. تو اگر آپ روح سے اور سچائی سے دعا کریں گے تو میرا ایمان ہے اس بات پر، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ صدرک عبدالمسیح نجو کو جب جلتی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو ان کا بھی یہ قصور تھا کہ وہ سچائی سے دعا کرتے تھے. تو بادشاہ نے ایک بڑی مورت بنائی ہوئی تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ جب ساز کرنا کی آواز سنو تو اس مورت کے آگے جھکنا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم صرف زندہ خدا کے آگے ہی جھکیں گے. تو لکھا ہے کہ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ صدرک عبدالمسیح نجو یہ تینوں لوگ میرے کہنے کے مطابق مورتی کے آگے نہیں جھکے تو اس نے کہا کہ جو بھٹی میں نے تیار کیا ان تینوں کو وہاں پر ڈال دو. تو آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب بادشاہ نے ڈالا تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بادشاہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی بھٹیوں سے بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. تو آج بھی خدا ہمیں ہر طرح کی مشکلوں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. تو جب ان کو ڈال دیا گیا تو لکھا ہے کہ ڈالے تو 3 گئے لیکن بادشاہ کو 4 دکھائی دیے. چوتھا ہمارا خدا یعنی یسوع مسیح بھی وہاں پر موجود تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ ان کے ایک سر کا بال بھی جو تھا وہ بھی آگ سے نہیں جلا تھا، اس لیے کہ ان کی دعا کے اندر کیا تھی؟ سچائی تھی. تو میرا ایمان ہے کہ جب ہم سچائی کے ساتھ دعا کریں گے تو خدا اگر دانییل کا خدا ہے، صدرک عبدالمسیح نجو کا خدا ہے تو وہی خدا ہمارا خدا ہے. تو ہم جب بھی دعا کریں تو عارضی اور فرضی دعا نہیں کرنی بلکہ ہمیں سچائی کے ساتھ دعا کرنی ہے تاکہ خدا ہماری دعا کو سنے. بہت سارے چرچز کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر خدا کے خادم 8 بجے کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ جی 8 بجے چرچ میں آنا ہے تو لوگ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا چرچز کے اندر کہ لوگ ہدیے کے گیت پر آتے ہیں. تو یہ سچائی کی دعا نہیں ہے. اگر خدا ان کے خادم نے اناؤنس کیا کہ آپ 8 بجے آئیں 7 بجے آئیں تو کوشش کریں خاندانوں کی بلیسنگ کے لیے کہ جو چرچ کا وقت دیا گیا ہے آپ اسی وقت پر چرچ میں جائیں تاکہ خدا آپ کو برکت دے. تو کچھ تو سن رہے ہوتے ہیں کہ کلام ختم ہوگا تو پھر ہم جائیں گے، کلام شروع ہوگا تب ہم جائیں گے. تو ان باتوں میں سچائی نہیں ہے. اگر خدا سے کچھ لینا چاہتے ہیں، اگر خدا سے برکت لینا چاہتے ہیں، خاندانی مسئلے رکے ہوئے ہیں یا کوئی پرابلم ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں کے اندر جو ہے وہ مسیح کو ضرور شامل کریں. آپ کی دعا کے اندر سچائی ہونی چاہیے تاکہ خدا آپ کی دعا کا جواب دے. 19 آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا ان کی مرادوں کو پورا کرے گا بلکہ خدا ان کو بچا لے گا. تو اگر آپ کی مرادیں آج تک پوری نہیں ہوئی تو پھر سچائی سے دعا کرنا شروع کریں. ایمان رکھتے ہم خادم اس بات پر کہ آج بھی خدا وہی خدا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ میں آج کل بلکہ اب تک یکساں خدا ہوں. آج بھی خدا ہماری سنتا ہے اگر ہم سچائی سے دعا کرنا شروع کر دیں. خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دیں. آمین. Praise the Lord Jesus. بھائی صاحب آپ نے بہت اچھا جو ہے کلیسیا کو پیغام دیا کہ جو دعا سچائی سے ہوتی ہے، جس دعا میں سچائی نہیں ہوتی میرے عزیزوں وہ دعا کبھی بھی خدا قبول نہیں کرتا. اس لیے جب بھی آپ دعا کریں تو دل سے دعا کریں
ایلیا کی طرف دیکھیں، ایلیا بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھا، لیکن وہ دل سے دعا کرتا اور جو کچھ خدا سے مانگتا تھا خدا اسے مہیا کرتا تھا۔ اور میرے عزیزو، آج بھی، اور جب آج سے 2020 سال ہو چکے ہیں یسوع مسیح کو، ہمارے خدا کو اس روح زمین پر آئے ہوئے، میرے عزیزو اس وقت سے پہلے بھی جتنے نبی، پیغمبر، رسول آئے، میرے عزیزو جب وہ دعا کرتے تھے تو خدا ان کی دعاؤں کا انہیں جواب دیتا تھا۔ کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ وہ دل سے دعا کرتے تھے، وہ ایمان سے دعا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے اندر وہ ایمان نہیں، ہمارے اندر وہ مضبوطی نہیں۔ جب تک ہمارے اندر ایمان اور مضبوطی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری جو دل کی مرادیں ہیں کبھی بھی پوری ہو نہیں سکتی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو مجھ میں مسرور رہے تو میں تیرے دل کی مرادوں کو کیا کروں گا؟ پورا کروں گا۔ تو آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ جلال کے بادشاہ نشکو کے خدا، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، خداوند میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آج صبح کے لیے جو آپ نے ہم پر اپنا فضل کیا، اور اے خداوند آج تیرے بندہ کے وسیلہ سے جو پیغام تیرے لوگوں نے سنا، اس پیغام کے لیے بھی خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح اپنے بندہ کو بڑی برکت ہے میرے خدا کہ تیرا بندہ اسی طرح جگہ بجگہ تیری سچائی کو خداوند پاک خدا شیئر کرتا رہے، ڈریور کرتا رہے، تاکہ خداوند پاک خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے بہت سی روحیں خداوند تیرا بندہ بچانے کا وسیلہ بنا، اور تو اپنے بندے کا وسیلہ بنا۔ اور اے پاک خدا، میں ملک پاکستان کے لیے خداوند دعا گو ہوں کہ تو ملک پاکستان پر اپنا فضل کر۔ اے پاک خدا، عدلیہ پر میں تیرے فضل کو چاہتا ہوں، منٹری پر تیرے فضل کو چاہتا ہوں خداوند۔ اے پاک خدا، جتنے بھی خدا پاک خدا ادارے ہیں، اے باپ میرے زندہ خدا، ان سب اداروں پر خداوند پاک خدا میں تیرے فضل اور تیری شفقت کو چاہتا ہوں۔ اے پاک خدا، ملک پاکستان کو اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھ، اور اے پاک خدا ملک پاکستان کو سرفراز کر، سربلند کر، اور بہت سی ترقی عطا کر۔ اور اے پاک خدا، جتنے بھی خادمین اس پیپل آف گاڈ چینل میں آئے خداوند، ان پر بھی میں تیری برکت کو مانگتا ہوں، اور اے پاک خدا انہیں برکت دے اور چینل کو بھی برکت دے، اور خداوند جتنے ویوز اس چینل کو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی بڑی برکت دے کہ وہ بھی خدا پاک خدا اے باپ تیرے ساتھ دل سے محبت کرے، تیرے ساتھ لپٹ جائے، تجھ سے پیار کرے اور تجھ میں مسرور رہے، تاکہ خدا پاک خدا جو ان کے دل کی مرادیں ہیں وہ خداوند اپنی مرادوں کو حاصل کر سکے۔ اور پاک خدا رحم کر اور فضل کر، اور پوری ٹیم کو بڑی برکت دینا۔ اور پاک خدا اس وقت جتنے بھی لوگ خدا پاک خدا ہم اس چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب پر میں تیری برکت کو مانگتا ہوں، مانگتا اور پا لیتا ہوں پاک خدا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اب ہم وہ دعا کریں گے جو ہمارے خدا نے ہمیں سکھائی۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنی قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، اس کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت کل مقدسین کے ساتھ، کل عالمگیر کلیسیا کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ، اور ملک پاکستان کے ساتھ، اور جتنے بھی خادمین ہیں ان کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں، آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلام کی۔